ہیں اپنے اوپر داخل کرنا چاہتے ہیں اپنے جسم میں تو رحمانیت اختیار کر لیتے ہیں. ایک کمرے میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں, نہ کسی سے بات ہے نہ چیت ہے, بس پورے سال عبادت ہی عبادت. اب یہ عیسائیوں کا مذہب ہے. یہ امت وسط ہے, درمیانی, نہ اس کا رحمانیت ہے نہ جو ہے زیادہ غلو ہے. اب یہودی کیا کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے یہودی جو ہے اس بات پہ متفق ہیں کہ بس کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے, کماتے کماتے مر جانا ہے. بس کوئی دین نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں ہے, کوئی عبادت نہیں ہے, کوئی روزہ نہیں ہے, کوئی حج نہیں ہے, کوئی زکات نہیں ہے. کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے, ہمیں بھی کمانا ہے, آئندہ والی اولاد کو بھی کمانا ہے, اولاد در اولاد بس کما کما کے مر جانا ہے. اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا, اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا. حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے, 3 آدمی آئے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بعد. آپ علیہ السلام حجرے میں تھے تو آپ علیہ السلام آرام کر رہے تھے. تو گھر کے افراد سے ان تینوں آدمیوں نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے نبی کی زندگی بتاؤ. کہا کہ حضور کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, کبھی نماز پڑھاتے ہیں, اس سارے ماہ بازار بھی جاتے ہیں. حضور علیہ السلام کی اتنی ازواج مطہرات ہیں, آپ کی اتنی بیٹیاں ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں تو جو ہے بس صرف اللہ کی عبادت نہیں کروں گا, ہمیشہ روزہ رکھوں گا. ایک آدمی نے کہا. دوسرے آدمی نے کہا کہ میں پوری زندگی جو ہے وہ شادی نہیں کروں گا, میں صرف اللہ کی عبادت نہیں گزاروں گا. تیسرے آدمی نے کہا کہ میں پوری زندگی سوؤں گا ہی نہیں, بس صرف اللہ کے ذکر میں جو ہے پوری زندگی. آپ علیہ السلام کو دوسرے دن یہ پتا چلا, ان تینوں آدمیوں نے مسجد نبی میں آ کے یہ ارادہ کیا. آپ نے تینوں کو بلایا, بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ انا اتقاکم وانا اخشاکم. یہ 2 الفاظ جو ہے وہ حدیث میں کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں نے تو شادی بھی کی ہے, میں روزے رکھتا بھی ہوں, میں نے تو تجارت بھی کی ہے, تو تم کون ہوتے ہو کہ اپنے اوپر دین کو اتنا حاوی کرنے والے, اتنا حاوی کرنے. تو اللہ کے رسول کے اوپر جو دین نازل ہوا ہے نا, وہ وسط ہے, وسط. اس میں افراط تفریط نہیں ہے, نہ کسی چیز کی نفی کرنی ہے نہ کسی چیز کے اندر زیادتی کرنی ہے. اس کا نام دین. آج ہم نے جو ہے وہ اپنی من پسند عبادتیں جو ہے وہ رائج کی گئی, اپنی من پسند عبادت. حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے, لیکن یہ اس رات میں یہ نہیں بتایا گیا کہ بھائی اتنی رکعتیں, ان رکعتوں کے اندر یہ صورتیں پڑھنی ہے, پھر ایک سلام پھیرنا ہے, پھر جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے, پھر 2 رکعت نماز کی دوبارہ نیت باندھنی ہے. یہ نہیں ہے, عبادت کا لفظ ہے, عبادت کا لفظ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنی ہے. اب وہ عبادت چاہے نوافل عبادت ہو, نفل نماز کی ہو, نفل نماز کی ہو, یا وہ عبادت قرآن کی تلاوت کی ہو, قرآن پڑھنا عبادت, کسی مسئلے کو سیکھنے کے لیے ہو, کسی مسئلے کو. مثال کے طور پر ایک آدمی کو نماز نہیں آتی, مولوی صاحب کے پاس گیا اور مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب مجھے آج کے دن نماز سکھا دو, یا مجھے جو ہے سورہ فاتحہ آپ سکھا دو, تو یہ بھی عبادت ہے. تو عبادت جو ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے جو ہے وہ اس رات میں کوئی خاص عبادت جو ہے وہ منقول نہیں کہ بھئی 4 رکعت نماز کی نیت باندھی امام صاحب نے اور جو ہے صلاۃ التسبیح پوری ہریانہ والوں کو پڑھا ہے. وہ آج کے دن ہی جو ہے ان کے گناہ بخشوائیں گے. بھئی امام صاحب نے تو ٹھیکہ بھی لیا ہوا نا, گناہ بخشوانے کا. گناہ جو ہے وہ آدمی خود توبہ کرتا ہے. آج یہی ہو رہا ہے, بولے یار تو بہت گناہ گار ہے. بولا ہاں, 2 آدمی باتیں کر رہے ہوتے نا, بولا ہاں یار بہت. بولا فلانی مسجد میں چلا جا, وہاں پر 9:30 بجے صلاۃ التسبیح کی نماز ہوگی, اور تجھے تو پڑھنا آتی نہیں ہے, تو اسی امام کے پیچھے پڑھ لے گا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آج یہ ہو گیا.
کہ ہم نے عبادت کو قبرستان جانے کو اور کسی کا اکرام کرنے کو، کسی کی جو ہے وہ مدد کرنے کو دنوں کو خاص کیا ہوا ہے۔ اب قبرستان پورے سال نہیں جاتے ہیں، پورے سال آپ جا کے دیکھ لو البتہ قبرستان میں قبریں جو ہے وہ وسیلہ ہوئی ہوں گی، ابا جو ہے پکار رہے ہوں گے اور ان کے خوابوں میں آ رہے ہوں گے، لیکن توفیق نہیں ہوگی قبرستان جانے کی۔ بولے 15 شعبان کو جائیں گے، 15 شعبان کو جائیں گے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام 15 شعبان کو زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے، ایک مرتبہ وہ جنت البقیع گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام میرے بستر پر موجود تھی، تو میں نکل کے دیکھنے لگی تو آگے جا کے میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت البقیع میں وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہاں پر موجود ہیں؟ حضرت حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں گمان تھا کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ کیا تمہیں یہ گمان تھا؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے، آپ کسی اور زوجہ کے پاس۔ یہ ایک روایت ہے، یہ صرف ایک روایت پوری احادیث کتب میں کہ آپ علیہ السلام زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ اب پورے سال میں کسی کو واقعی جو ہے فرصت نہیں ملتی، اس دن وہ خاص کیا ہوا ہے، لیکن وہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں سنت کی اتباع کر رہا ہوں، تو پھر تو صحیح ہے، پھر تو صحیح ہے۔ لیکن ایک معمول بنا لینا، رواج بنا لینا جو ہم نے آج بنایا ہوا ہے، جو ہم نے آج بنایا ہوا ہے، ویسے جمعے کے دن جانا بھی سنت ہے قبرستان، کیوں نہیں جاتے ہیں؟ جمعے کے دن جانا سنت ہے۔ آپ علیہ السلام جمعے کے دن بھی جنت البقیع تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام عید کی نماز پڑھا کے قبرستان جایا کرتے تھے، تو وہ ہم نے اپنے اوپر لازم کیوں نہیں کیا؟ صرف 15 شعبان کی رات کو خاص کر دیا۔ 15 شعبان کی رات کو جو ہے جب گھنٹہ قبرستان میں لگا ہوا ہے، کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور جو ہے وہاں پر روشن ہوا پورا قبرستان، باہر جو ہے وہ گلاب کی پتیوں کے اسٹال لگے ہیں، 50 روپے والی پتی جو ہے وہ 300 روپے میں بک رہی ہے، میلا ٹھیلا لگا ہوا ہے، خوب چل رہا ہے کاروبار۔ آج ہم نے تو یہ چیز بنا لی نا دین کو، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلے اچھے نہیں ہو رہے۔ بھائی 50 والی چیز 200 روپے میں بیچے گا تو فیصلے کیسے اچھے ہوں گے؟ آپ یہ تو سوچیں۔ تو قبرستان جانا اور اس رات میں مخصوص کوئی عبادت اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب اس روایت کے لئے جو حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا 15 شعبان کو آپ کو جنت البقیع تشریف، اس روایت کے دن حضرت مفتی شفیع صاحب کے والد محترم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں جو عمل جس قدر ثابت ہو ہمیں بھی اس قدر ہی کرنا چاہیے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ آپ سے زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے، ایک مرتبہ آپ جائیں، آپ کی سنت پوری ہوگی۔ آپ حضور نے خچر کے اوپر سواری کی ہے، زندگی میں آپ بھی بیٹھے ایک مرتبہ، آپ حضور کی سنت پوری کریں۔ آپ نے اونٹنی میں سواری کی ہے، آپ بھی اونٹنی پہ بیٹھے۔ آپ نے گھوڑے پہ سواری کی ہے، آپ بھی گھوڑے پہ بیٹھے۔ آپ سنتوں پر عمل کریں، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے رفع دین سے بھی نماز پڑھی ہے، زندگی میں آپ بھی ایک مرتبہ رفع دین سے نماز پڑھیں، کوئی مانتا نہیں آپ کو۔ تو جو عمل جس قدر نبی علیہ السلام سے ثابت ہے ہمیں اس قدر ہی اس کے مطابق ہی وہ عمل کرنا چاہیے۔ اب ہم نے جو ہے اس رات کو ایسا بنا لیا، بھائی اس رات میں کیا کریں؟ بھائی نوافل پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں،
سب سے بڑی عبادت میں برکت نہیں ہے، زیادتی نہیں، برکت ختم ہو گئی۔ آپ 1970 کی دہائی اٹھا کے دیکھیں، 70 کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے 8-10 بچے ہوتے تھے، 6 تو ہوتے تھے کم سے کم، 8-10 بچے ہوتے تھے، ایک میاں کمانے والا، 8 بچے، ایک بیوی، 9 آدمی، 10 آدمی کھانے والے، پورا ہو رہا تھا۔ آج 10 کمانے والے ہیں پھر بھی پورا نہیں، کیوں؟ برکت ختم ہو گئی۔ اچھا برکت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اور آپ نے کیا سوچا ہوا برکت کا؟ اب آپ سنیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، دیوبند کے بانی، ہندوستان کے اندر بہاولپور، یہ اپنا جو بہاولپور ہے پاکستان کا، یہاں پہ نوابزادہ اس نے ایک لائبریری کا انعقاد کیا، یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا، علماء کو جمع کیا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی یونیورسٹی بناؤں کہ ہر کتاب اس کے اندر ہو، لیکن اس کے لیے ایک پائے کا عالم بھی چاہیے، پائے کا عالم بھی۔ تو علماء نے وہاں کے بہاولپور کے علماء نے کہا کہ نواب صاحب تم یونیورسٹی بناؤ، ہیرا ہم تمہیں دیں گے، اس میں رکھنا چمکتا رہے گا۔ نواب صاحب نے یونیورسٹی بنا دی، جامعہ قائم کر دیا، کہا کہ جامعہ قائم ہو گیا، بتاؤ کون سا عالم لے کے آنا ہے، وہ عالم ہو، پائے کا عالم ہو۔ کہا کہ نواب صاحب مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں ہم ان کو یہاں لے آتے ہیں، اور یہ یونیورسٹی ایسی آباد ہو جائے گی کہ لوگ ان کا نام سن کے یہاں آئیں گے۔ نواب صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی ان کی تنخواہ وہاں پر کتنی ہے یہ تو بتاؤ۔ کہا کہ حضرت کی وہاں پر دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ ان کو 3 روپے دیتی ہے۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ جاؤ مولانا لوگ کو کہو کہ نواب صاحب تمہیں 100 روپے تنخواہ دیں گے، اور ان کو لے کے آئے۔ علماء نے کہا کہ اب تو ہم لے ہی آئیں گے ان کو۔ اب تو دارالعلوم دیوبند کی وفد پہنچا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا، سارا منظر بتایا کہ نواب صاحب نے وہاں پر جو ہے یونیورسٹی اور اتنی ساری کتابیں ہیں، مولانا آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اور نواب صاحب نے آپ کی تنخواہ بھی 100 روپے مقرر کی، 100 روپے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی بات سنی اور بہت خوبصورت لہجے میں جواب دیا، کہا کہ حضرت علماء کرام میری یہاں پر 3 روپے تنخواہ ہے، اور 2 روپے میرا مہینے کا خرچہ ہے، میری بیوی بچوں کا 2 روپے میرے مہینے کا خرچہ ہے، 1 روپیہ میرا بچتا ہے تو مجھے پورا مہینہ لگ جاتا ہے کسی فقیر کو دینے میں جو مستحق ہو۔ اب میں وہاں پر جاؤں گا تو 2 روپے خرچہ ہوگا میرا، اور 98 روپے میں پورا مہینہ کہاں پر خرچ کروں گا، کس فقیر کو ڈھونڈوں گا، اس طریقے سے تو میرا پورا سال جو ہے لوگوں کو تقسیم کرنے نہیں لگ جائے گا، میں یہیں پر خوش ہوں۔ اب یہ 2 روپے خرچہ اور 1 روپے یعنی 25%، 30%، اب مولانا کو کتنی اوپر ہوئی؟ 33 گنا زیادہ۔ ایک آدمی کی 3 روپے اور 100 روپے 97 روپے زیادہ ہو رہے ہیں، 33 گنا زیادہ جو ہے تنخواہ کو لات کیوں ماری کہ 2 روپے میں 3 روپے میں گزارا بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے، یہ ہے برکت۔ آج ہم نے کیا سوچا ہوا ہے کہ لاکھ روپے کما لیں، 10 لاکھ روپے کما لیں، برکت نہیں ہے، برکت اڑ گئی، برکت اڑ گئی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، اس نے کہا کہ حضرت دل چاہتا ہے کہ حج پہ جاؤ، حضرت دل چاہتا ہے حج پہ جاؤ۔ حضرت نے 1 دینار نکالا جیب سے اور اس کو دے دیا، کہا کہ جاؤ حج کر کے آئے۔ اب یہ بغداد کے رہنے والے ہیں، اس نے مرید نے 1 دینار لیا اور چل دیا حج پہ۔ بستی کے باہر آیا، ایک قافلہ حج پہ جا رہا تھا، اس نے سلام کیا قافلے والوں کو، قافلے والوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ قافلے والوں سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حج پہ جا رہے ہیں۔ کہا کہ میں بھی حج پہ جا رہا ہوں، میں تو پیدل جاؤں گا۔ کہا کہ بھائی تم پیدل جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک ساتھی آ رہا تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا اچانک، اس کا وہ کھا لیے، بیٹھیے اس کے اوپر بیٹھیے،
اب وہ ساتھی اس اونٹ کے اوپر بیٹھ گیا، اس اونٹ پہ بیٹھ گیا، اب بیٹھ کے جانے لگا، حج کر لیا، جہاں پر یہ قافلہ رکتا وہاں اس کو بھی مہمان سمجھ کے قافلے والے کھلا پلا دیتے ہیں کہ بھئی مہمان ہے چلو کھلا لو، پورا حج ہو گیا، 1 دینار بھی خرچہ نہیں ہوا۔ اب جب قافلہ آ رہا تھا تو بستی والوں نے، جو قافلے والوں نے اس کو بستی پہ اتارا اور وہ حضرت کے پاس سیدھا آیا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ، کہا کہ حضرت عجیب حج ہوا۔ کیا ہو گیا؟ کہا کہ عجیب حج ہوا، پورا حج کر کے آ گیا، 1 دینار بھی خرچہ نہیں ہوا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نکالو میرا دینار، نکالو میرا دینار۔ اللہ والوں کے پیسوں میں ایسے برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کے پیسوں میں ایسے برکت ہوتی ہے۔ آج تو برکت ہی ختم ہو گئی، آج تو میں اور آپ کثرت، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، جس کے پاس زیادہ اولاد ہے، زیادہ مال ہے، قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے زیادہ پریشان ہے، قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے زیادہ پریشان ہے۔ کیوں؟ کہ نیند نہیں آتی مال کی وجہ سے، نیند نہیں آتی اولاد کی وجہ سے، نافرمان۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستوں، بہت سنہری موقع ہے آج کا، یہ وہ رات ہے جس کے اندر فہرستیں تیار ہونے والی ہے کہ بھائی فلاں بن فلاں کیا کھائے گا، کب مرے گا، کب کہاں جائے گا، ساری باتیں آج کے دن لکھ دی جائیں گی۔ پھر یہ فہرست، یہ فائل لیلۃ القدر کے وقت رات میں فرشتوں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ بھائی یہ اس آدمی کا، یہ مولوی فیصل کا اعمال نامہ ہے، یہ فلاں کا اعمال نامہ ہے، اس کے ساتھ یہی معاملات کیے جائیں، یہی معاملات کیے جائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب میں پیش ہوں اور 15 شعبان کو مجھے اگر بلاوا آ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے روزے سے ہوں۔ 15 شعبان کا دن کا روزہ، قیام اللیل، رات کو اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ سے لو لگانا۔ آج لو لگانے والے ختم ہو گئے ہیں، ہاں چلے گئے۔ یہ موبائل نے اور دوسری چیزوں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نماز کے فرض نماز کے بعد پہلا ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ موبائل کے اوپر، کہ کسی کی کال تو نہیں آ رہی تھی۔ اب بتاؤ یار نماز میں کہاں دھیان لگے گا یار؟ آپ دیکھو تو صحیح، پہلا ہاتھ جیب میں جا کے موبائل نکال کے واپس اس کو وائبریشن پہ لگا کے جیب میں رکھتا ہے۔ یعنی 4 فرض جو ہے وہ امام صاحب 7 منٹ 7.5 منٹ میں پڑھاتے ہیں، 7.5 منٹ بھی ہم اللہ کو نہیں دے سکتے، اور ہم دعوے دار کس کے ہیں؟ کیا یا اللہ کوئی ایسا حکمران عمر بن عبدالعزیز جیسا دے دے ہمیں؟ ابھی بھائی کیسے آ گئے؟ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، جاؤ کر لو، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے 7 دینار چھوڑ کے گیا تھا، وہ 7 دینار، اور ان کے پاس جو ہے عمر بن ہشام ہے، ہشام نام کا تھا ان کا سارا، وہ 10 لاکھ درہم اپنی اولاد کے لیے ترکہ چھوڑ کے گیا تھا۔ لوگوں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر صرف کیے، اور ان لوگوں نے ہی ان کی آنکھوں نے دیکھا ہشام کی اولاد کو بغداد کے شہر کے اندر بھیک مانگتے ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی اولاد کو نیک بنا کے گیا تھا، نیک بنا کے گیا تھا۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو، 15 شعبان کی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ احادیث میں بکثرت اس رات کی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ ہم عبادت کریں اور رو کے دعائیں مانگیں، صرف دعائیں اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، اور گناہوں سے ایسے توبہ کریں جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
صلاۃ التسبیح پڑھنے کا موقع ملے ضرور پڑھیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صلاۃ التسبیح کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے چچا اس نماز کو آپ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ پہلا عمل اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ایک ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، یہ بھی نہ ہو سکے ایک مہینے کے اندر پڑھ لیا کریں، یہ بھی نہ ہو سکے ایک سال میں پڑھ لیا کریں، یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لیا کریں۔ مولانا نذر الرحمان صاحب رائے والے جو اس وقت تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں اور سب سے بڑے امیر بھی ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو روز ڈیلی ظہر کی نماز سے پہلے صلاۃ التسبیح پڑھتے ہوئے خود دیکھا ہے اور بہت دفعہ دیکھا ہے۔ حضرت کو کیا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے۔ آپ علیہ السلام کی زیارت بکثرت ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک عمل کو شروع کیا ہوا ہے اور تا حیات اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا نور کب ہوتا ہے جب اس عمل کے اندر دوام ہو۔ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے محبوب عمل وہ ہے اللہ کے نزدیک جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو ہم جو ہے اس رات کے اندر ایک نماز یہ بھی پڑھ لیں۔ نماز کا طریقہ کیا ہے، ثنا سبحانک اللہم 4 رکعت نماز نفل کی نیت کریں۔ نفل کی جماعت نہیں ہوتی، نفل کی جماعت احناف کے نزدیک تراویح کی نماز ہے اور صلاۃ الخوف ہے، صلاۃ الکسوف ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ نفل کی نماز وہ احناف کے نزدیک وہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں ہوگی بلکہ گناہ ہوگا۔ نفل کی نماز نفل نماز سب سے بہترین گھر کے اندر ہے۔ اگر گھر میں شور ہے، بچوں کا شور ہے یا کوئی دوسرا شرعی عذر ہے، پھر آپ مسجد میں بھی آگے کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین نماز جو ہے وہ نفل کو گھر کے اندر پڑھی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سنتیں حجر مبارک میں پڑھ کر مصلی پر آتے تھے۔ آپ علیہ السلام تہجد کی نماز وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سائڈ میں تھوڑا سا کر کے پھر مصلی بچھا کے اپنے حجرے میں پڑھتے تھے۔ تو نفل سب سے افضل عمل اپنے گھر پہ ہے تاکہ بچوں کو بھی رغبت ہو، بچوں کو بھی رغبت۔ اس کے اندر آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے، لیکن دعا ایسی مانگے کہ اللہ کو جو ہے رحم آئے۔ ایک آنسو جو ہے نا، ایک آنسو کا ٹپکا نکل گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے گناہ جو ہے بخش گئے۔ بھائی وہ پیاز کھا کے جو ہے نا آنسو نہیں نکالتا، بولا مولوی صاحب نے کہا تھا آنسو نکالنا چڑھتے، اب وہ پیاز سے نکالے یا آنکھ میں جو ہے نا انگلی مار کے نکالنے، نہیں، اللہ کے خوف سے آنسو نکلنا، اللہ کے خوف سے آنسو نکلنا، اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين يا أول الأولين یا راحم المساکین، یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما،
یا اللہ جو چلنے سے پھرنے سے دماغ کے سوچنے سے ہاتھوں کے پکڑنے سے دل کے اندر پیدا ہونے سے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ بڑے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہوئے سب کو معاف فرما یا اللہ پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پورے امت مسلمہ کے حال کے اوپر رحم فرما یا اللہ مسلمان بہت پریشان حال ہے جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما یا ارحم الراحمین کل مومنین مومنات کی بخشش فرما کل مومنین مومنات کی بخشش فرما یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما یا اللہ ہمارے داداؤں کی بخشش فرما جتنے بھی جس کے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی کامل بخشش فرما سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ جو قرض خواہ ہیں قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کی خلاصی کی صورت غیب کے خزانے سے پیدا فرما یا اللہ سب کو حلال پاک طیب طاہر روزی عطا فرما یا اللہ ہم سب کو حلال کمانے کی اور اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین مساجد کو آباد فرما خانقاہوں کو آباد فرما مراکز کو آباد فرما یا اللہ ان جگہوں کی اپنے دست و قدرت سے حفاظت فرما یا ارحم الراحمین امت مسلمہ بہت پریشان حال ہے یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما یا ارحم الراحمین خصوصاً پاکستان بہت معاشی حالات سے گزر رہا ہے یا اللہ پاکستان کے حال کے اوپر رحم فرما یا اللہ یہ پاکستان پاک و سرزمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام سے بنی تھی آج وہ قانون ختم ہو چکا محمد الرسول اللہ کی سیرت کو پورے پاکستان میں نافذ فرما یا اللہ سبق کے طور پہ ہمیں استعمال فرما یا ارحم الراحمین یا اللہ ہدایت کی فضا کو عام فرما یا اللہ ہر چیز کی فضا کو عام کیا یا اللہ تیرے خزانے کے اندر سب سے بڑی نعمت ہدایت کی ہے یا اللہ تو پوری امت مسلمہ کو ہدایت کے اوپر لا دے یا اللہ جس پلیٹ فارم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو چھوڑ کے گئے تھے یا اللہ سبب کے طور پہ ہمیں اس پلیٹ فارم کی تیاری کے لیے قبول فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أمته وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.